خوشام میں امام مسجد پر الزام لگا کہ اس نے بچے کے ساتھ زیادتی کر کے قتل کیا ہے۔ جب گاؤں کے چوراہے پر پھانسی دینے لگے تو کیسے وہ بچہ زندہ ہو کر کیا بیان دیا، اللہ اکبر! چلو ادھر آ جاؤ بچوں، بتاؤ مجھے، سبق یاد کر لیا تم لوگوں نے؟ امام صاحب نے سب بچوں کو مخاطب کر کے کہا تو سب بچے ایک ایک کر کے انہیں سبق سنانے لگے تھے۔ اس وقت امام صاحب کا ذہن اسی لڑکی میں الجھا ہوا تھا، اس کا حسین چہرہ، اس کا حسین سراپا اور بولتی نگاہیں، سریلی آواز امام صاحب کو کہیں اور دیکھنے یا سوچنے کی مہلت ہی نہیں دے رہی تھی۔ امام صاحب نہ چاہنے کے باوجود بھی اسی لڑکی کے خیالات میں کھوئے ہوئے تھے۔ ایک ایک کر کے تمام بچے انہیں سبق سنا رہے تھے اور یہ پہلی بار ہوا تھا جو اس قدر بے خیالی کی کیفیت میں تھے۔ انہیں کوئی ہوش نہیں تھا، وہ بغیر سنے انہیں کل کے لیے کام دے رہے تھے اور پھر ایک ایک کر کے سب بچے وہاں سے چلے گئے تو ان کی نظر ان دونوں بہن بھائیوں پر پڑی جو ایک کونے میں بیٹھے ہوئے تھے اور ان کی نگاہیں اپنے سپارے پر جمی ہوئی تھی۔ شاید ان دونوں نے ابھی تک سبق یاد نہیں کیا تھا۔ تبھی ایک شخص امام صاحب سے ملنے کے لیے آ گیا تھا اور وہ اس شخص کو لے کر اپنے حجرے میں واپس آ گئے تھے۔ اس کے ساتھ باتوں میں مصروف ہو گئے۔ وہ دونوں بچے اس مسجد کے صحن میں اکیلے رہ گئے تھے اور امام صاحب کے ذہن سے یہ بات بالکل نکل چکی تھی۔ وہ اب مغرب کی نماز بھی پڑھا چکے تھے اور تمام نمازی بھی اپنے گھروں کو جا چکے تھے۔ اب عشاء کی نماز میں کچھ وقت باقی تھا، تبھی امام صاحب پھر سے اپنے حجرے میں آ گئے۔ یوں بھی آج کل وہ زیادہ اپنے خیالوں کی دنیا میں ہی رہتے تھے اور ہر وقت وہ اسی پریشانی میں مبتلا رہتے تھے۔ اس لڑکی نے انہیں اپنے حسن کے جال میں پھنسا کر اچھا نہیں کیا تھا۔ وہ لڑکی انہیں اس شیطان کی مانند لگ رہی تھی جو انہیں کہیں اور دیکھنے سوچنے ہی نہیں دے رہی تھی، ان کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو متاثر کر چکی تھی۔ جیسے ہی وہ آنکھیں بند کرتے تو اسی کا سراپا اس کی آنکھوں میں جھوم سے اتر آتا اور اس کی سریلی آواز انہیں اپنے کانوں میں گونجتی محسوس ہوتی تھی۔ امام صاحب خود کو بے بس محسوس کرنے لگے تھے۔ وہ اس بات پہ پچھتا رہے تھے کہ وہاں پر گئے ہی کیوں تھے، انہوں نے اسے پڑھانے کی حامی ہی کیوں بھری تھی۔ تبھی ایک دم انہیں خیال آیا کہ وہ دونوں بچے تو مسجد میں ہی موجود تھے۔ یہ یاد ہی نہیں تھا کہ وہ بجلی کی تیزی سے اپنے بستر سے اٹھے اور فوراً وہاں پر پہنچے جہاں پہ وہ بچوں کو پڑھا رہے تھے، اور اندر کا منظر دیکھ کے وہ حق تک رہ گئے تھے۔ جو منظر انہوں نے دیکھا وہ انہیں اپنی جگہ پہ پتھر کا بت بنا گیا تھا۔ اللہ کے اس پاک گھر میں اس معصوم بچے کے ساتھ اتنی بڑی زیادتی کس نے کی تھی؟ کون تھا وہ درندہ جسے ذرا بھی خیال نہیں آیا اس چھوٹے سے بچے پر اتنا ظلم کر دیا؟ امام صاحب بڑی بےتابی سے اس بچے کی طرف بڑھے، اس کی سانسیں دیکھیں تو اس کی سانسیں رک چکی تھیں اور آنکھیں کھلی ہوئی تھیں، اور اس کی بہن پاس بیٹھی رو رہی تھی۔ وہ بہت بری طرح سے سہمی ہوئی تھی۔ امام صاحب نے لڑکی کو دیکھا، وہ بالکل ٹھیک تھی، درست حالت میں تھی، مگر اس بچے کے ساتھ نہ جانے کیوں کسی نے درندگی کا مظاہرہ کیا تھا۔ اس سب میں وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا تھا، اور تبھی امام صاحب کو اپنے پیچھے شور بلند محسوس ہوا۔ جب انہوں نے پلٹ کر دیکھا تو وہاں پر محلے کے کئی لوگ تھے۔ جب ان کی نظر بچے پہ پڑی اور پھر امام صاحب کو اس کے پاس بیٹھا ہوا دیکھا تو اس افواہ پر یقین کر لیا۔ پھر انہوں نے امام صاحب پر دھاوا بول دیا اور وہ انہیں بری طرح سے مارنے پیٹنے لگے۔ انہیں گھسیٹتے ہوئے مسجد سے باہر لے گئے۔ لوگوں کی طرح طرح کی باتیں تھیں، لوگ انہیں درندہ، خبیث، نہ جانے کیا کچھ کہہ رہے تھے۔ جسے اپنے نفس پر اتنا ہی کنٹرول نہیں تھا کہ اس نے اللہ کے پاک گھر کی بھی حرمت نہیں رکھی۔ اس کے لیے نفس اتنا بے لگام تھا کہ اس نے ایک چھوٹے سے بچے پہ بھی رحم نہیں کیا۔ یہ شخص تو کسی بھی طرح سے امامت کروانے کے لائق نہیں تھا۔ وہ سب لوگ امام صاحب کو بری طرح سے مار رہے تھے اور امام صاحب بہت ہی زیادہ زخمی ہو گئے تھے اور انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ان کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ وہ اپنی بے گناہی کے بارے میں بتانا چاہ رہے تھے مگر کوئی ان پر یقین کرنے کو تیار ہی نہیں تھا۔ سب لوگ انہیں غلط قرار دے رہے تھے اور اس بچے کا باپ تو امام صاحب کو بد دعائیں اور کوسنے بھی دے رہا تھا، اور تبھی لوگوں نے کہا کہ اس جیسے شخص کو سنسار کر دینا چاہیے، اس جیسے شخص کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ لوگوں نے امام صاحب کو پتھر مارنا شروع کر دیا اور پھر ایک ایسا معجزہ ہوا جس نے سب لوگوں کو اپنی جگہ پر جامد اور ساکت کر دیا تھا۔
وہ بچی جو گونگی تھی، جو بول نہیں سکتی تھی، وہ یکدم چلا کر بولی کہ امام صاحب ایک یتیم بچے تھے، وہ یتیم خانے میں پلے بڑھے تھے۔ یتیم خانے سے نکل کر وہ ایک مدرسے سے منسلک ہو گئے تھے اور وہاں پر انہوں نے امامت کے تمام فرائض سیکھے تھے، اور پھر کبھی ایک گاؤں میں کبھی دوسرے گاؤں میں وہ اپنی خدمات انجام دے رہے تھے۔ ان کی عمر 27 سال تھی اور اب وہ اس گاؤں میں آ گئے تھے۔ یہاں کے لوگ بہت اچھے اور ملنسار تھے، ان کا بہت خیال بھی رکھتے تھے۔ امام صاحب شام کے وقت چھوٹے بچوں کو مسجد میں پڑھاتے تھے۔ وہ اپنی نیک نیتی اور نیک نامی کی وجہ سے مشہور تھے۔ تب بھی ان کے پاس اس دن ایک عورت آئی اور انہیں کہنے لگی کہ اس کی بیٹی نوجوان ہے مگر اسے ابھی تک صحیح سے قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ اگر آپ کو بہتر لگے تو کیا آپ میری بچی کو قرآن پاک پڑھا سکتے ہیں؟ یہ سن کر امام صاحب پریشان ہو گئے کہ وہ اسے کیا جواب دیں، کیونکہ آج تک انہوں نے کبھی کسی لڑکی کو نہیں پڑھایا تھا۔ مگر جب عورت بار بار اصرار کرنے لگی تو پھر امام صاحب نے رضامندی دے دی تھی اور پھر وہ پردے کے پیچھے سے اس لڑکی کو پڑھانے لگے تھے۔ مغرب کے بعد بھی وہ ان کی طرف جاتے تھے اور آج بھی وہ بچوں کو پڑھا رہے تھے۔ سب بچے سبق سنا چکے تھے مگر وہ دونوں بہن بھائی ابھی تک وہیں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ امام صاحب نے انہیں قدرے زور سے مخاطب کر کے کہا کہ چھٹی ہو گئی ہے، تم لوگ بھی گھر جاؤ۔ تو وہ دونوں اٹھ کر چلے گئے۔ یہ دونوں بہن بھائی تھے، بہن گونگی تھی اور بھائی اونچا سنتا تھا۔ وہ دونوں بہت ہی کم عمر ناسمجھ تھے اور پڑھائی میں پیچھے تھے۔ اکثر انہیں سبق سناتے ہوئے دیر ہو جاتی تھی، اس کی وجہ سے چھٹی بھی انہیں لیٹ ہی ملتی تھی۔ آج امام صاحب نے انہیں سب بچوں کے ساتھ ہی چھٹی دے دی تھی۔ مغرب کی نماز کا ٹائم ہو رہا تھا اور اس کے بعد انہوں نے مرزا صاحب کے گھر میں ان کی بیٹی کو پڑھانے کے لیے جانا تھا، جس کی وجہ سے وہ بہت ہی زیادہ کوفت میں مبتلا تھے۔ نماز کے بعد وہ جب گئے تو مرزا صاحب کی بیوی نے ان کا خوش دلی سے خیر مقدم کیا تھا۔ مرزا صاحب ایک کاروباری شخص تھے اور اس وقت وہ اپنے کام پر ہی موجود ہوتے تھے۔ گھر میں ان کی بیوی بیٹی کے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا اور امام صاحب اس کمرے میں جا کر بیٹھ گئے اور پردے کے پیچھے سے اس لڑکی کو پڑھانا شروع کر دیا، اور تبھی پردے کے پیچھے سے ایک گورا چٹا ہاتھ آگے بڑھا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک خط تھا جو اس نے امام صاحب کی گود میں ڈال دیا، اور امام صاحب یہ دیکھ کے گھبرا گئے تھے۔ ان کے تو پسینے چھوٹ گئے تھے، وہ تو اتنا خوبصورت ہاتھ دیکھ کر ہی اپنے حواس کھو بیٹھے تھے۔ اور اب جب اس نے امام صاحب کو یہ خط دیا اور اپنی سریلی آواز میں کہنے لگے کہ آپ مجھے اس کا لازمی جواب دیجیے گا، میں آپ کا انتظار کروں گی۔ امام صاحب یہ سن کر بری طرح سے بوکھلا گئے تھے اور پھر اپنے حجرے میں آنے کے بعد انہوں نے یہ خط کھول کے پڑھا تھا۔ اس میں لڑکی نے اپنا حال دل کھل کر بیان کیا تھا کہ وہ امام صاحب کو پسند کرنے لگی ہے اور انہیں دیکھتے ہی اپنا دل ہار بیٹھی تھی۔ یہ باتیں سن کر امام صاحب خود تو بہت بڑی مصیبت میں پھنستا ہوا محسوس کرنے لگے تھے۔ یوں تو وہ نوجوان تھے، ان کے بھی جذبات تھے، احساسات تھے، مگر اس کے باوجود بھی وہ ان سب چیزوں سے دور رہتے تھے۔ ایک تو انہیں اللہ نے ہدایتیں دی تھی اور دوسرا ان کے مرتبے کا بھی سوال تھا۔ یہاں پر ان سے پہلے بھی کئی امام آ چکے تھے اور کسی نہ کسی وجہ سے وہ یہاں سے نکال دیے گئے تھے۔ بعض تو یقیناً کسی نہ کسی سنگین جرم میں ملوث تھے اور بعض پر الزام تراشی کی گئی تھی، جس کی وجہ سے یہ طبقہ تو بہت ہی زیادہ بدنام تھا۔ امام صاحب کو اپنی عزت اور ساکھ پر ہر چیز سے پیاری تھی۔ انہوں نے وہ خط پھاڑ کر آگ میں جلا دیا۔ پہلے تو انہوں نے سوچا کہ وہ لڑکی کے باپ کو اس بارے میں بتا دیں، مگر پھر بھی یہ سوچ کر انہوں نے خود اپنی ہی سوچ کی نفی کر دی کہ انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ لڑکی کے گھر والے اس پر سختی کرنا شروع کر دیں، اور یہ بات امام صاحب کے لیے بھی مناسب نہیں تھی۔ اگر وہ اپنی عزت بچانے کے لیے امام صاحب کو الزام دے دیتی تو امام صاحب پھر کیا کر سکتے تھے؟ اب جب بھی امام صاحب وہاں پر جاتے تو وہ لڑکی ان سے اس تقاضا کرتی کہ آپ نے ابھی تک میری بات کا جواب نہیں دیا۔ اور ایک دن جب امام صاحب لڑکی کو پڑھا رہے تھے تو اچانک سے لڑکی نے اپنے امام صاحب کے درمیان موجود پردے کو ہٹا دیا تھا اور ان کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی تھی، اور امام صاحب نے اس کے خوبصورت چہرے کو دیکھا تو دیکھتے ہی رہ گئے۔ ان سے اپنی نظروں کا زاویہ بدلنا بہت مشکل ہو رہا تھا، اور وہ لڑکی ان کے سامنے تن کر کھڑی تھی اور ان سے کہہ رہی تھی کہ آپ مجھے بتائیں کہ آخر مجھ میں کس چیز کی کمی ہے جو آپ مجھے پسند نہیں کرتے؟ ایک میں ہوں جو آپ کے لیے پاگل ہو گئی ہوں، آپ کے لیے مر رہی ہوں، آپ کے لیے ساری دنیا سے ٹکرا سکتی ہوں، اپنے منگیتر کو بھی چھوڑ سکتی ہوں، مگر آپ نہ جانے کیوں اس قدر بزدلی کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔
امام صاحب کے ماتھے پہ پسینے کے قطرے جھلملانے لگے اور وہ فوراً وہاں سے اٹھ کر گھر آ گئے۔ اب کتنے دن تک امام صاحب وہاں پر جا ہی نہیں سکے۔ جب بھی وہ رات کو سونے کے لیے لیٹتے تو اس لڑکی کا چہرہ ان کی آنکھوں کے سامنے آ جاتا۔ وہ فوراً سے اٹھ کر گڑبڑا کر رہ جاتے اور استغفار کر کے اس خیال کو جھٹلانے کی کوشش کرتے تھے، مگر اس لڑکی کا خیال اتنے زور آور تھا کہ اس کے لاکھ جھٹلانے کے باوجود بھی ان کا خیال پھر سے ان کے ذہن پر مسلط ہو جاتا تھا۔ وہ چاہ کر بھی اس لڑکی کو اپنے ذہن سے نکال نہیں پا رہے تھے۔ جب ہی ایک دن اس لڑکی کی والدہ امام صاحب کے پاس آئی اور کہنے لگی، امام صاحب آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ کافی دن سے آپ ہمارے گھر میں آ ہی نہیں رہے، میری بچی کی پڑھائی کا حرج ہو رہا ہے۔ امام صاحب اپنے ہونٹوں پر زبان پھیر کے رہ گئے۔ وہ انہیں کیا بتاتے کہ آپ کی بچی نے مجھے کس مشکل امتحان میں ڈال دیا ہے۔ امام صاحب نے اسے دوبارہ آنے کا وعدہ کر لیا۔ وہ سوچ رہے تھے کہ اس لڑکی کے ساتھ سختی سے بات کریں گے تاکہ وہ ان سے یہ سب کہنے کی جرات نہ کر سکیں۔ انہیں اپنے مزاج میں سختی لانی ہوگی۔ اس دن جب وہ وہاں پر گئے تو تھوڑی ہی دیر کے بعد لڑکی کی والدہ اپنے کاموں میں مصروف ہو گئی۔ تبھی اس لڑکی نے ایک ایسی حرکت کی کہ امام صاحب کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ وہ پردہ ہٹا کر امام صاحب کے پاس آ گئی اور اس نے اپنے وجود پہ پڑا ہوا دوپٹہ ہٹا دیا تھا۔ امام صاحب کا ہاتھ پکڑ کر بولی کہ آپ مجھے غور سے دیکھیں، مجھے بتائیں مجھ میں کس چیز کی کمی ہے جو آپ میری محبت کا جواب محبت سے نہیں دے رہے۔ ایسا کرتے ہوئے اس نے اپنا جسم امام صاحب کے سامنے عیاں کر دیا۔ امام صاحب کی نظر جب اس کے وجود پر پڑی تو وہ اپنا دل تھام کر رہ گئے۔ ان سے اپنے دل کی دھڑکنوں کو قابو کرنا بہت مشکل ہو رہا تھا۔ انہوں نے ایسا حسین نظارہ اپنی زندگی میں پہلے نہیں دیکھا تھا۔ انہوں نے بہت مشکل سے اپنے لہجے میں سختی پیدا کی، پھر لڑکی کو کہنے لگے، اگر کوئی آ گیا تو جانتی ہو کیا ہوگا؟ آپ کے ساتھ ساتھ میں بھی مصیبت میں مبتلا ہو جاؤں گا۔ تبھی باہر سے کسی لڑکے کے بولنے کی آوازیں آنے لگیں تو وہ لڑکی فوراً سے پردے کے پیچھے چلی گئی اور امام صاحب اسے پڑھانے لگے تھے۔ تبھی وہاں پر کمرے میں ایک لڑکا داخل ہوا۔ وہ ایک نوجوان لڑکا تھا اور اس کا تعارف لڑکی کی ماں نے اس کے منگیتر کی حیثیت سے کروایا تھا۔ وہ لڑکا امام صاحب کو عجیب نظروں سے دیکھے جا رہا تھا اور امام صاحب کو اس کی نظروں سے خوف محسوس ہونے لگا، اور پھر اس کو پڑھا کر وہ اپنے حجرے میں واپس آ گئے تھے۔ اب اکثر ہی جب وہ وہاں پر جاتے تو اس لڑکی کا منگیتر گھر پہ ہی موجود ہوتا تھا، ان کے آس پاس ہی پڑھتا رہتا تھا۔ اس چیز سے وہ لڑکی بہت ہی زیادہ الجھن میں مبتلا ہو گئی تھی۔ وہ امام صاحب سے کوئی بات نہیں کر سکتی تھی۔ کچھ دن کے بعد اس نے امام صاحب کو پھر سے خط لکھا۔ وہ خط دیتے ہوئے اس لڑکی نے منگیتر دیکھ لیا اور اس کا شک یقین میں بدل گیا۔ وہ اپنی منگیتر کی اتنے دنوں سے بے اعتنائی کو برداشت کر رہا تھا، مگر اسے سب کا سبب معلوم نہیں تھا۔ اب تو اس کی منگیتر نے اسے صاف طور پہ کہہ دیا کہ میں تم سے شادی نہیں کر سکتی، میں تمہیں پسند نہیں کرتی، اب بہتر یہی ہے کہ تم خود اس رشتے سے انکار کر دو۔ وہ جانتا تھا کہ وہ اپنے ماں باپ کی بہت لاڈلی ہے۔ اگر اس نے اپنے ماں باپ کے سامنے انکار کر دیا تو وہ اس کے ساتھ کبھی بھی زبردستی نہیں کریں گے، مگر وہ اس سے پیار بہت کرتا تھا۔ وہ اسے اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتا تھا، اس لیے کسی بھی حد سے گزر سکتا تھا۔ اس کی زندگی میں بہت سی لڑکیاں تھیں جن کے ساتھ وہ گناہ کبیرہ میں بھی ملوث تھا، مگر اس کے باوجود بھی اس کے دل میں صرف شبو کا ہی راج تھا، اور وہ شبو کے علاوہ کسی اور سے شادی کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اب اسے شک پڑ گیا تھا کہ یقیناً کوئی تو ہے جو شبو کے دل میں اپنی محبت پیدا کرنے میں کامیاب ہو گیا ہے، مگر وہ یہ بھی جانتا تھا کہ شبو تو گھر سے باہر نہیں جاتی، نہ ہی وہ کسی سے ملتی تھی، تو پھر وہ کون تھا جو اس کے دل میں دستک دینے میں کامیاب ہو گیا تھا؟ وہ یہی دیکھنے کے لیے اب اس کے گھر میں آنے جانے لگا۔ تبھی اسے اندازہ ہوا کہ یقیناً وہ امام صاحب ہی ہیں جنہیں شبو پسند کرنے لگی ہے۔ امام صاحب دیکھنے میں بہت حسین تھے، ان کے چہرے پر نور تھا، ان کا رنگ بھی سرخ و سفید تھا، قد بت کے بھی اچھے تھے، جس کی وجہ سے شبو کے منگیتر کو ان سے حسد کے ساتھ ساتھ نفرت کا بھی احساس ہونے لگا تھا۔ اسے یہ بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ جو کچھ بھی ہے صرف شبو کی طرف سے ہے، امام صاحب کی طرف سے اسے ایسی کسی بھی جذبات کا اظہار نظر نہیں آیا تھا۔
پھر وہ یہ سوچنے لگا کہ وہ ایسا کیا کرے کہ شب وہ خود ہی امام صاحب سے پیچھے ہٹ جائے۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ امام صاحب کو ڈرانے گا، دھمکائے گا کہ وہ یہاں سے کہیں دور چلے جائیں۔ جب وہ یہاں سے دور چلے جائیں گے اور جب شبوں کو نظر نہیں آئیں گے تو شبوں کے دل سے ان کی محبت مٹ جائے گی، اس کے سر سے ان کا بھوت بھی اتر جائے گا۔ یہی سوچ کر وہ امام صاحب کو دھمکانے کے لیے اس دن مسجد میں آ گیا، اور شام کے بعد مسجد خالی تھی۔ تمام نمازی اپنے گھروں کو جا چکے تھے اور امام صاحب بھی وہاں پر موجود نہیں تھے۔ تبھی اس کی نظر اس بچے پر پڑی جو اس وقت تک مسجد میں موجود تھا۔ وہ سپارہ کھولے سر جھکائے بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے دل میں یہ شیطانی خیال آیا، کیوں نہ میں امام صاحب کو اس چیز میں پھنساؤں۔ اور پھر اس نے مسجد میں بیٹھ کر وہ سب کر لیا جو اسے کسی بھی طرح سے زیب نہیں دیتا تھا۔ اس نے ایک معصوم بچے پر بھی رحم نہیں کیا۔ اس وقت اس کے غسل خانے میں وہ گئی ہوئی تھی، اور جب وہ واپس آئی تو دور سے ہی یہ درندگی کا مظاہرہ دیکھ کر حق تک رہ گئی تھی۔ اس کا معصوم ذہن یہ سب سمجھنے سے قاصر تھا، مگر اپنے بھائی کے درد سے تڑپتا ہوا وجود اسے خوف زدہ کر رہا تھا۔ تبھی وہ سرشار سا وہاں سے چل پڑا تھا، اور وہ لڑکی اپنے بھائی کے پاس گئی، مگر وہ تو آنکھیں ہی نہیں کھول رہا تھا۔ شاید اس درندگی کے دوران ہی جب اس نے اس کے منہ سے آواز نہ نکلنے کی غرض سے زور سے اس کے منہ پہ ہاتھ رکھا ہوا تھا، تو شاید سانس رکنے کی وجہ سے وہ ہلاک ہو گیا تھا، یا پھر وہ اس تکلیف کو برداشت نہیں کر پایا تھا۔ اس کی بہن پاس بیٹھی خاموش آنسوؤں سے رو رہی تھی۔ اس نے یہ خوفناک منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، اور وہ بہت ڈری ڈری سی بیٹھی ہوئی تھی، بار بار اپنے بھائی کو بلا رہی تھی۔ دوسری طرف شبوں کا منگیتر جب مسجد سے باہر نکلا تو وہ اس بچے کے گھر کے آس پاس ہی پھرنے لگا تھا۔ تبھی اسے گھر سے اس کے باپ کے بولنے کی آواز آئی کہ اتنی دیر ہو گئی ہے، ابھی تک وہ دونوں گھر نہیں آئے۔ اور تبھی امجد نے دروازے پہ دستک دی اور اسے کہنے لگا کہ آپ کے بیٹے کے ساتھ امام صاحب نے زیادتی کی ہے۔ اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو آپ چل کر میرے ساتھ دیکھ لیں۔ اور پھر جب وہ محلے کے سب لوگوں کو لے کے وہاں پہ پہنچا تو امام صاحب اس بچے کے پاس موجود تھے۔ ان لوگوں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ امام صاحب پر پل پڑے اور انہیں پوری طرح سے مارنے لگے تھے۔ تبھی جب وہ امام صاحب کو جان سے مارنے لگے تھے تو وہ بچی بول پڑی، روتے ہوئے کہنے لگی کہ اس میں امام صاحب کی کوئی غلطی نہیں ہے، امام صاحب نے کچھ نہیں کیا۔ اس نے بچے کے اصلی گنہگار کی طرف اشارہ کیا اور کہنے لگی کہ یہ کام اس شخص کا ہے۔ یہ دیکھ کے سب لوگ چونک گئے تھے، اور وہ اللہ کے معجزے پر، اس کی قدرت پر حیران تھے کہ اللہ بھی کیسے کیسے رنگ دکھاتا ہے۔ اس بچی کی قوت گویائی واپس لوٹ آئی تھی۔ وہ یوں بھی اس کا کافی دنوں سے علاج چل رہا تھا، اور ڈاکٹرز نے تسلی دی تھی کہ جلد ہی وہ بولنا شروع کر دے گی، اور آج وہ بولنے کے قابل ہو گئی تھی، اور سب لوگوں پر امام صاحب کی بے گناہی ثابت ہو گئی تھی۔ اب اس لڑکے کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ اس نے امام صاحب کو پھنسانے کی پوری سازش تیار کی تھی، مگر اس کے باوجود بھی وہ بے نقاب ہو گیا تھا۔ امام صاحب کی بے گناہی ثابت ہو گئی تھی۔ گاؤں والوں نے اسے بہت بری طرح سے مارا اور پھر اسے پولیس کے حوالے کر دیا، اور پھر پولیس والوں نے جب اپنے طور پر تفتیش کی تو اس نے سچ اگل دیا تھا کہ اس نے اپنی منگیتر کو حاصل کرنے کے لیے یہ سب کیا تھا، کیونکہ وہ امام صاحب کو راستے سے ہٹانا چاہتا تھا۔ یہ خبر پورے علاقے میں پھیل گئی تھی کہ شبو امام صاحب کو پسند کرتی ہیں، مگر امام صاحب اس سے دور دور رہتے ہیں۔ شبو اب امام صاحب کی وجہ سے پورے گاؤں میں ہی بدنام ہو کے رہ گئی تھی۔ اب امام صاحب کے پاس اور کوئی راستہ نہیں بچا تھا کہ وہ شبو کو اپنا لیں، مگر وہ اس کے والدین سے بات کرتے ہوئے ڈرتے تھے کہ کہیں انہیں اس کی حیثیت نہ یاد دلا دیں۔ تبھی شبو کے ماں باپ نے امام صاحب کو گھر میں بلایا اور ان کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے بولے کہ ہماری آپ سے درخواست ہے کہ آپ ہماری بیٹی کو اپنا لیں۔ امام صاحب نے ان کے جوڑے ہوئے ہاتھوں کو دیکھا تو شرمندہ ہو گئے تھے، اس میں تو ان کے اپنے دل کی ہوئی خوشی شامل تھی۔ امام صاحب انہیں کہنے لگے کہ آپ ایسا مت کریں، آپ مجھے شرمندہ کر رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ میں ایک یتیم خانے میں پلا بڑھا شخص ہوں، جس کا کوئی رشتہ دار نہیں ہے، جس کا اپنا کوئی گھر زمین جائیداد کچھ بھی نہیں ہے۔ ایسے میں کیا آپ
یہ سب جانتے ہوئے بھی اپنی بیٹی کا ہاتھ میرے ہاتھ میں دینے کے لیے تیار ہیں؟ تب شبو کا باپ کہنے لگا کہ دولت، روپیہ، پیسہ یہ سب قسمت کے کھیل ہیں۔ اگر میری بیٹی کے نصیب میں یہ سب ہوا تو اسے یہ سب کچھ حاصل ہو جائے گا۔ یوں بھی دینداری اور اخلاص ہر کسی میں نہیں ہوتا۔ آپ کی دینداری کی وجہ سے ہی میں آپ کے سامنے خود ہی اپنی بیٹی کے لیے دستے سوال لے کر حاصل ہوا ہوں، اور اب مجھے یقین ہے کہ آپ مجھے مایوس نہیں کریں گے۔ اور ویسے بھی ہمارا جو کچھ ہے ہماری بیٹی کا ہی ہے، کیونکہ ہمارا اس کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں ہے۔ امام صاحب نے خاموشی کے ساتھ سر جھکا دیا اور کہنے لگے کہ میں آپ کی بات ماننے کے لیے تیار ہوں۔ اور پھر شبو سادگی سے رخصت ہو کر امام صاحب کے سنگ چلی آئی تھی۔ اب وہ امام صاحب کو پا کر بہت خوش تھی۔ وہ خوش کیوں نہ ہوتی؟ اس کے دل کی تو مراد بھر آئی تھی۔ اس کے دل میں خوشی کی کلی کھل اٹھی تھی، اور وہ شادی کے بعد اپنا تمام الہڑ پن اور بے وقوفیوں کو فراموش کر بیٹھی تھی۔ امام صاحب کو اب اندازہ ہوا تھا کہ وہ اتنی بے وقوف نہیں تھی جتنی نظر آتی تھی، اور اس بات پر انہیں طمانینت کا احساس ہوا تھا۔